اللہ کی عزت کی قسم نہیں جان چھوڑے گی. اپنے گھر سے میرا عزیزو وضو کر کے چلا, مدینے کی ٹوپی مدینے کا رومال سر کے اوپر رکھ کے چلا, اور مدینے کی تسبیح مدینے کی خوشبوئیں لگا کر تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے. اور جتنی دکانوں اور مکانوں کے پاس سے گزر رہا ہے اللہ اکبر, کوئی بھی میرے عزیزو محلے کا فرد, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی دکاندار مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتا. 10 گھروں کو پار کر کر آنے والے قیامت کے دن اللہ اکبر ان 10 بے نمازیوں کے بارے میں تیرے سے پوچھا جائے گا. جان کوئی نہیں چھوٹے گی. دادا 5 وقت کا نمازی, بیٹا اور پوتا ساری زندگی میں مسجد میں آ نہ سکا. دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے, شادی بیاہ میں اکٹھے گئے, غمی میں اکٹھے ہوئے, بیماری میں اکٹھے ہوئے, کمرے میں اکٹھے ہوئے, لیکن دادا موٹر سائیکل پر پوتے کے ساتھ آیا, دادا مسجد کے اندر چلا گیا, فرشتے نے لات مار کر میرے عزیزو پوتے کو مسجد سے دھکا دے دیا ہے. نکلے یہاں سے. تیرا نام سنوکر کے اڈوں پہ لکھا ہوا, تیرا نام تتروں بازی پہ لکھا ہوا, تیرا نام مرغوں کی لڑائی پہ لکھا ہوا, تیرا نام گھر کے دسترخوان پہ لکھا ہوا, تیرا نام گھر کے کمرے کی چرپائی پہ لکھا ہوا. اے بد نصیب, تو نے اللہ کو گناہوں سے کر کر کے اتنا ناراض کیا, تیرا نام مسجد کے نمازیوں میں نہیں لکھا ہوا ہے. چلا یہاں سے. مکان والا مکان کے لیے کہہ سکتا ہے, دکان والا دکان کے لیے کہہ سکتا ہے میری دکان ہے میں آؤں جاؤں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اللہ کے گھر میں میرے عزیزوں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا, نہ پیسے کے بل بوتے پر, نہ عہدے کے بل بوتے پر, نہ میرے عزیزوں وزارت صدارت پر. یہاں تو وہی آتا ہے جس کی ذات پر مالک کائنات اپنا کرم فضل فرما دیتا ہے. اندھیرے میں ٹارچ تلاش کرنے والا, لوڈ شیڈنگ کے اندر موٹر چلا کر پانی تلاش کرنے والا, تجھے 15 افراد کے گھر کے اندر رہ کر اتنی اپنی نماز کی فکر ہے, کتنا بد نصیب ہے. 15 افراد کے اندر رہ کر اپنی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی فکر کر رہا ہے. اللہ اکبر, کتنا بد نصیب ہے, تو 15 افراد کی فکر نہیں کر رہا ہے. نماز میری, قیام میرا, رکوع میرا, سجدہ میرا, تشہد میرا, اے بندے تلاوت میری, تسبیح تحلیل میری, پاکیزگی میری. لیکن اے میرا بندہ تجھے پتہ ہے میرے نماز کے اندر کیا کہا, اس وقت تک تجھے سلام پھیرنے نہیں دوں گا جب تک نہیں کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ نمازوں میں تجھے ماں باپ یاد کروا رہا ہے. اللہ اکبر, تو گھروں میں رہ کے ماں باپ کو یاد نہیں کر رہا ہے. کو تک بنتا ہے اللہ کا نام نماز میں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, دھیان ادھر ہٹ جائے نماز نہیں ہوتی. لیکن پڑھ ربنا اغفر لی, مغفرت فرما, ولوالدی میری میرے ماں باپ کی, وللمؤمنین حفظ آباد کے رہنے والے عبدالحنان کی بھی فرما میرے ماں باپ. نماز کے اندر اللہ مغفرت کی دعائیں کروا رہا ہے. جو رب نماز کے اندر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا غیر نماز کے اندر میرے عزیز و محبت نہیں کرتا ہے بھائی؟ بھیجا کس لیے تھا؟ دکان والے کو دکان کے لیے نہیں بھیجا, مکان والے کو مکان کے لیے نہیں بھیجا, کاروبار کرنے والے کو کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اور سنو, پیسے دیے ماں نے بچے کو, آلو لے کے آنے, مٹر لے کے آنے, ٹماٹر لے کے آنے, سبزی بھاجی دال لے کے آنی ہے. خیال کریو سامان بھی پورا لے کے آئیو اور پیسے بھی بچا کے لائیو. پورے پیسے بھی بھول کے نہ جانا, پیسے ضائع نہ کرنا, سامان بھی لے کے آنا. اس بچے کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا, اس بچے کو کوئی ذہین نہیں کہے گا, کوئی ذہانت والا نہیں کہے گا, جو مارکیٹ کے اندر جا کر سامان دیکھ کر بھی سامان بھول جاتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اماں نے کیا کہا تھا. منگائے مٹر تھے لے ٹماٹر گیا, منگائے گاجریں تھی لے کریلے چلا گیا.
اللہ کی قسم ماں ڈانٹے گی ایک ہاتھ چٹک بھی دے گی اور کہیں خبردار تجھے تو پیسے ہی دینا ہی بے فضول تھا، تجھے تو دنیا کے اندر پیسے دینا بے فضول تھا، تو نے تو ضائع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک ماہ سامان لینے کے لیے بھیجے، مالک ملازم کو سامان لینے کے لیے بھیجے، پیسے بھی خرچ کر کے آ جائے، سامان نہ لے کے آئے بلکہ 2 نمبر سامان لے کے آ جائے، میرے عزیزوں وہ بھی کھانے کے قابل ہو، پینے کے قابل ہو، لیکن گھر والا مالک قبول نہیں کرتا اور مار بھی دیتا ہے، کہتا خبردار نکل جا، تیرے جیسے ملازم کی میرے کارخانے میں ضرورت کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں مالک کے کائنات نے بھی ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، اللہ اکبر، کمانے نہیں بھیجا تھا، کھانے نہیں بھیجا تھا، کپڑے بدلنے نہیں بھیجا تھا، شادیاں کرنے نہیں بھیجا تھا، یہ تو ضروریات تھی۔ اللہ پھر تو بتا، ہم تو مارکیٹ کے اندر آ کے بھول گئے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرا بندہ میں نے تجھے کمانے کھانے نہیں بھیجا تھا بلکہ دنیا میں جا کر میرے بندوں کو میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو نے آگے کیا دھندے شروع کر دیے؟ ہم راجے ہیں، ہم ملک ہیں، ہم عوان ہیں، ہم پٹھان ہیں، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میرا تو سکہ مسلمان کا چلے گا، میرا تو فرما بردار مسلمان کی کامیابی کا معیار ہوگا۔ اے بندے تیرے عہدے قبر پہ لکھے جائیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، سنگ مرمر پہ لکھوا لے، ماربل پہ لکھوا لے، ٹائلوں پہ لکھوا لے، ایک بھی عہدہ قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا۔ وہ عمل جو صرف میری رضا کے لیے کیا ہوگا، نمود و نمائش دکھلاوا ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ جس عمل کے اندر میرا اخلاص، میرا پیار نظر آئے گا، وہ میرا بندہ بے شک ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، وہ عمل تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا قیامت کے دن بندے کے عملوں کو تولا جائے گا، کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، سارے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یا اللہ میرے تھیلے میں بچا کچھ نہیں، میرے بیگ میں بچا کچھ نہیں، سفری بیگ ہی اللہ میرا سارا خالی ہو گیا، اللہ میں کیا کروں؟ دائیں بائیں جھاتی مارے گا کوئی، میرے عزیز اس کے کام میں، اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی عمل ایک لے آ، 10 نہیں، 100 نہیں، 20 نہیں، ایک عمل لے آ جو میرے لیے کیا ہو۔ چل بندے میرا وعدہ، ایک عمل پہ تیری نجات کر دوں گا، تیری مغفرت کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا۔ کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ مسجد کے اندر پنکھا لگوایا، میں نے نام لکھوایا، اللہ اکبر، 50 روپے مسجد کے اندر دے کے میں رسیدیں مانگتا رہا، مالک کائنات پانی کے کولر پہ میں نے نام لکھوایا، گلاسوں پہ مسجد کے کلاک کے اوپر میں نے نام لکھوایا، کوئی عمل تو میں نے ایسا نہیں کیا جس کا تجھے پتا ہو یا مجھے پتا ہو۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، ایک عمل تیرا میرے پاس ہے۔ یا اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ یاد کر، صبح صبح کا وقت تھا تو اپنے کام کاج میں جا رہا تھا، اپنے گھر سے باہر نکلا تھا، راستے میں ایک خاردار لکڑی، ایک کانٹے دار لکڑی یا ایک لکڑی کا ٹکڑا راستے میں پڑا تھا، اندھیری رات تھی، صبح کی وہ پھوٹ رہی تھی، میرے علاوہ اس بندے تیرے عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے گزرتے ہوئے رستہ تو تیرا بھی گزرنے کا تھا، تو آرام سے گزر جاتا، لیکن تو نے اس لکڑی کو اٹھا کر ایک گلی کے کونے میں رکھ دیا کہ کہیں اس لکڑی کی وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اے بندے جب یہ عمل کر رہا تھا، تو کر رہا تھا، عرشوں والا رب دیکھ رہا تھا، اے بندے تیرے ساری زندگی کے عملوں میں یہ عمل خالص میرے لیے تھا، جب کیا یاد رکھے گا؟ آج نمازوں کو، روزوں کو، حج کو ضائع کر دیا دکھلاوے ریاکاری کی وجہ سے، اس لکڑی کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آج تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سارے کام کرنے میں اخلاص ہے، نیت بس، بندہ راضی، بندہ تو نہیں راضی ہوتا، سونے کے ہار پہنا دو نہیں راضی ہوگا، شادیوں ولیموں پر 15 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دو کوئی راضی نہیں ہوگا۔ ہم نے بندوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن بندوں کو میرے عزیزوں ناراض نہیں کرنا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ اس زبان کے کردار سے، اس اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، نمازوں کی بڑی پابند ہے، تہجد گزار ہے، ذکر اذکار بھی بڑی کرنے والی ہے، پردہ دار بھی بہت ہے، حیا والی بڑی ہے، لیکن زبان کا اتنا کڑوا بول ہے، ایک بول بولتی ہے لوگوں کے دل چیر کے رکھ دیتی ہے، ایسا زبان کا بول ہے، بڑے عمدہ اخلاق نہیں، بڑے گندے اخلاق ہیں۔ آپ رحمت والے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، اتنے عملوں کے باوجود اس کے اندر کوئی خیر نہیں، جاؤ میں آمنہ کے لال کا جا کر پیغام دے دو، اگر تو نے زبان کا بول اچھا نہ کیا تو جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ سل من قطعک عفو عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے تنگ کرے اسے معاف کر دے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حاجی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دعوت و تبلیغ، ایک کو تبلیغ کرنے لگے، ایک کو دعوت دینے لگے۔ اس نے کہا الیاس خبردار، تو نے میرے ہاتھ مارا، اب تو نے میرے ہاتھ لگایا، میں تیرے سر میں لٹھ ماروں گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے اور اس کے جوتوں کو پکڑ لیا، اس کے پیروں کو ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگے بھائی تو نے ہاتھ لگانے پر لٹھ مارنے کو کہا، پاؤں پکڑنے پہ تو لٹھ مارنے کو نہیں کہا تھا۔ کہ الیاس بڑے بڑے اللہ اکبر سخت دل دیکھے، بڑے بڑے غصے والے دیکھے، بڑے بڑے دائی دیکھے، لیکن تیرے جیسا دعوت دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ہاتھ لگانے پہ لٹھ مارنے کو آکر تو نے پیر پکڑ لیا۔ الیاس بتا کون سا پیغام دیتا ہے؟ کہ وہی پیغام جو ہرا کے دامن سے سارے نبیوں کے سردار لے کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تیری دھرتی پہ رہ کے تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے حکم کو وقت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ مانیں گے۔ بس یہ دعوت ہے۔ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، آپ کو کسی نے چونٹی کاٹ دی، چٹکی بھر دی، آپ بھی بھر دیں برابر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، فرمایا مار کا بدلہ مار، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ جتنی تکلیفیں دی، اخلاق حسنہ معاف کر دیتے ہیں میرے مانی، اخلاق کریمانہ۔ اگر کسی نے تجھے تکلیف دی تو اس کو معاف کر دے۔ ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ، اللہ نے نبی بھی عظیم عطا فرمایا، اخلاق بھی عظیم عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ اخلاق دے کے بھیجا، مارنے والے نے مار دیا، اللہ اکبر، اور مارنے والے کی مار کھا کر اس کو معاف کر دیا، اور مارنے والے ہاتھ کو بھی چوم لیا۔ اس میں ذات کی امت تھی۔ وہ دو چرپائیاں مسجد کے اندر جنازے والی پڑی ہیں، ہر نماز میں ان کو دیکھ تو پھر بھی میرے عزیزوں خوف نہیں آتا ہے۔ سامنے جانا، میں کھاریاں کے اندر دن میں ایک قرآن خوانی کے اندر گیا، مجھے مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب او مسجد کی چرپائی، میں نے کہا جی جنازے کی، کہ جس بندے نے جنازے کی چرپائی پتہ نہیں باہر سے بیٹے سے پیسے منگوا کے بنوائی تھی کہ چلو لوگوں کے جنازے اٹھیں گے اور مجھے ثواب ملے گا، ورنہ پتہ ہے کیا ہوا، قدرت نے کیا کیا، جنازے کی چرپائی بن کے آئی تو پہلا جنازہ اسی آدمی کا اٹھ کے چلا گیا، پہلا جنازہ۔ وہ مسجد کی چرپائی اور چرپائی کے اوپر چادر کالے رنگ کا غلاف ہے، کتنا سونا ہے، پورا قرآن مولوی صاحب اس چادر کے اوپر لکھا ہوا، یا حیو یا قیوم بھی لکھا ہوا، یا اللہ یا محمد بھی لکھا ہوا، لکھیں چاروں 6 کلمے لکھے ہوئے، میرے عزیز و حسبنا اللہ اور لا الہ الا انت بھی لکھا ہوا، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی لکھا ہوا، پورا قرآن لکھا ہوا، کتنی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، اور جو بھی کندھا دے رہا ہے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی قل اللہ پڑھتا جا رہا ہے، جنازہ پڑھ لیا، بھید چھپا رہا۔ جب قبر کے اندر میرے عزیزوں میت کو اتارنے لگے، میرے عزیزوں قبر کے اندر سے آواز آئی، او بے شرمو تمہیں شرم نہیں آئی، تم زندوں کو دھوکہ دیتے ہو، تم مرنے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، اور تم دنیا والوں کو دھوکہ دے کے آئے، ہمیں تو دھوکہ مت دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، میں تو کافور کی دھنی دے کے لایا، میں تو مجھ کو عنبر زعفران لگا کے لایا، میں تو مدینے کی خوشبو لگا کے لایا، میں تو گلاب کے پھولوں کی بارش کر کے لایا، میں تو کلمہ قرآن والی چادر اڑا کے لایا، میں تو چٹا پاک کفن زمزم میں دھو کے پہنا کے لایا، کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن شرم کر عبدالحنان، تو بے شرم کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟
کا چادر تو وہ لے کے آئے جس پر پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، لیکن چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کون کہہ رہا تھا؟ سارے نبیوں کا سردار آمنہ کا لال دنیا سے جاتے ہوئے لب مبارک ہل رہے تھے، آپ کی زبان سے الفاظ آ رہے تھے، او لوگو نماز کا خیال کریو، اپنے ماتحتوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ماتحتوں میں بیوی بھی آ جاتی ہے، ماتحتوں میں بچے بھی آ جاتے ہیں، ماتحتوں کے اندر ملازم بھی آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، لوگوں کے کلمے سیدھے کرانے والوں، لوگوں کی نمازیں سیدھی کرانے والوں، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کرے آپ کے گھروں میں میری بہنیں دیندار ہوں، میری مائیں متقی پرہیزگار ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ بابو جی ناراض نہ ہونا، مردوں کی بات نہیں، لڑکوں کی بات نہیں، بچوں کی بات نہیں، جاؤ 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 عشاء کی نماز پڑھ کے خیری سلامتی جانا۔ اپنی گھر والی جو 30 سال سے تمہارے لیے محبت کی ادائیں قربان کرتی رہی، جو تمہارے ساتھ ساتھ بچوں کی ماں بن گئی، جس نے تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے پیٹ پہ بڑے بڑے چھروں کے چیرے چلوا لیے، 4 جگہ سے پیٹ کٹوا لیا، جو دن رات تمہارے لیے گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر کھانے کے انتظام، کپڑے لتے کے انتظام میں بہترین انتظام کرنے والی تمہاری بیوی، جاؤ 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 خدا کے واسطے جاؤ میرے عزیزو، دنیا کا وارث، مکان تیرے لیے، دکان تیرے لیے، اولاد تیرے لیے، کاروبار تیرے لیے، جس کے لیے تو نے ماں کو چھوڑ دیا، جس کے لیے باپ کو اگنور کر دیا، جس کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، جا میرا بھائی جا کے اس سے کلمہ طیبہ سن۔ میں پھر تیرے سے پوچھوں گا اسے کلمہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جتنا دین آپ کو آتا ہے اتنا تو کم سے کم عادتوں سے آنا چاہیے تھا۔ روٹی بنانی نہیں آئی، ماں کے حوالے کر دیا، کپڑے استری کرنے نہیں آئے، بہنوں کے حوالے کر دیا، سالن بنانا نہ آیا، بڑی بھابھی کے حوالے کر دیا، فرش دھونا نہ آیا، پوچھا لگانا نہ آیا، کس کے حوالے کر دیا؟ کلمہ نہ آیا، 50 سال گزر گئے آج تک کسی کے حوالے ہی نہیں کیا ہے۔ روزانہ رات کو بیٹھ کے بڑے بڑے آنسو بہا کے کہتا ہے معاف کرنا میں تیرا حق تجھے دے نہ سکا، معاف کرنا میں تجھے سلا نہ سکا، بٹھا نہ سکا، اچھا کھلا نہ سکا، بڑے مکان ملا نہ سکا۔ دنیا کے مکانوں کے لیے معافی مانگ رہے، اپنے ایک معافی تو یہ بھی مانگ لے کہ معاف کرنا میں تیری آخرت سنوار نہ سکا۔ ذمہ داری تھی تیری۔ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا قیامت کے دن نیک مرد نیک مردوں کے ہاتھ نیک عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، قیامت کے دن نیک مرد نیک عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں، اپنی بیویوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ بابو جی سے نماز کا مصلی بچھانا نہ آیا، بتاؤ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بیڈ شیٹ کہاں پڑی ہے امی کو پتہ ہے، اللہ اکبر، ململ کی چادر کا امی کو پتہ ہے، کمبل سردی کے کہاں پڑے امی کو پتہ ہے، جراب کہاں امی کو پتہ، مصلی کہاں خدا کی قسم امی کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ امی نے کبھی مصلی کو پہچانا ہی نہیں۔ موت کے جب جھٹکے لگنے لگے قرآن پڑھو کہ خبردار مجھے نہ پڑھنا، اللہ اکبر، جب پڑھنے کا وقت تھا اس وقت میں تمہاری نظروں کے سامنے رہتا تھا، پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے، اور میرے بابو جا میں مسجد میں آنے والوں ذمہ داری سر کر رہا ہوں، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم جو بھی نمازی ہے قرآن کو کھول کے دیکھ کے ضرور جایا کرے، بوسہ دے لیا کرے، تھوڑی دیر ہاتھ میں لے کے بیٹھ جایا کرے، کبھی سینے سے لگا لیا کرے، کبھی بوسے دے لیا کرے، کبھی ہونٹوں سے لگا لیا کرے، کبھی دیکھ کے رونے لگ جایا کرے۔ اللہ کتنا بد نصیب نکلا میں تیرا قرآن نہ پڑھ سکا۔ قیامت کا دن ہوگا، ماں نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، خدا کا قرآن پہچانے گا، اللہ اسے جہنم میں نہ پھینک، یہ بندہ مجھے سینے سے لگایا کرتا تھا۔ حاجی صاحبہ میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا، شاہ صاحبہ میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا، قسم اٹھا کے بتا کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کو ہاتھ لگایا ہے؟ حافظو تمہیں خدا کا واسطہ تم صرف رمضان میں نہ رٹا کرو، بلکہ تم تو اللہ کے قرآن سے دوستی
یہ تمہارے سینے میں آ کے رہ کے چلا گیا، ہائے ری بد نصیبی تجھے ہاتھوں میں نہ لا سکا۔ باپ کو سگریٹ پیتا دیکھ کر بچے نے سگریٹ پینسل کی بنا کے پینی شروع کر دی۔ ہائے میں وہ دور کہاں سے لے کے آؤں جب چھوٹے بچے کو دیکھ کر بوڑھا باپ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اتنی بھی قرآن سے بے رغبتی نہ کرو۔ 2 سال کے اندر بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، پھر اس کی دستار بندی کے لیے اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتی صاحب کو بلایا جاتا ہے، سارے علاقے والے چکوک گاؤں دیہات والے تو اس بچے کی خوشی میں آتے ہیں، سگا باپ بچے کی خوشی میں نہیں آتا ہے۔ بد نصیبی ہے۔ آؤ مل کر ایک کام کریں میرے عزیزو، قیامت کے دن دیکھ کر مجھے مبارکبادیں دو گے، کہو گے عبدالحنان مت کی بات کہہ کے چلا گیا، عقل کی بات کہہ کے چلا گیا۔ میرے ویرو، اولاد کے لیے دعا مانگتے ہو، فصلوں کے لیے دعا مانگتے ہو، نسلوں کے لیے دعا مانگتے ہو، عقلوں کے لیے دعا مانگتے ہو، مکان کاروبار کے لیے دعا مانگتے ہو، بچوں کے لیے دعا مانگتے ہو، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگتے ہو، نوکریوں کے لیے دعا مانگتے ہو۔ ایک دعا اپنے لیے بھی مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ساری زندگی کلمے کی دولت ماں کی گود میں ملی ہے، ابا نے کلمہ سنایا، نانوں نے کلمہ سنایا، دادے چاچے نے کلمہ سنایا، پیسے دے دے کے میرے سے کلمہ سنا کرتے تھے، چیزیں دے دے کے میرے سے کلمہ سنا کرتے تھے۔ اگر ابے کا یار آتا سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا پتر کلمہ سنا، میں کلمہ سناتا تھا، تو یار ابے کا یار مجھے چاچا جی بن کر 100 روپیہ دیتا تھا۔ او میرے ویرو، اللہ سے رو رو کے دعا کیا کرو، یا اللہ جو کلمے کی دولت آپ نے مجھے، ایمان کی دولت آپ نے زندگی میں عطا فرمائی، موت کے وقت اللہ وہ دولت میرے سے چھین نہ لینا۔ بابا جی کتنے عرصے سے نماز پڑھتے ہو کہ یاد کوئی نہیں، ابا کی انگلی پکڑ کے آتا تھا، منہ میں دانت پورے نہیں تھے، مسجد میں آتا تھا، اب منہ سے سارے دانت نکل گئے تب بھی مسجد میں آتا ہوں۔ اچھا بھائی، یار حاجی صاحب مسجد میں نہیں آ رہے، یار فلاں بندہ مسجد میں نہیں آ رہا، آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے، اللہ اکبر، تو بھی مار پڑا ہے، اب تو اسے ہوش و حواس ہی کوئی نہیں، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اسے نماز قرآن کا پتہ کوئی نہیں۔ کوشش کرنا ویرو، اللہ سے رو رو کے منوا لینا، اللہ سے رو رو کے مانگ لینا، اللہ مجھے آخری وقت پہ بستر پہ نہ ڈال دینا، کسی کا محتاج نہ بنا دینا، پیمپر کے حوالے نہ کر دینا، اللہ ایسا نہ کر دینا کہ میں اپنا منہ بھی نہ دھو سکوں، استنجا بھی نہ کر سکوں، اللہ ایسا نہ کر دینا میں اپنی بات بھی کسی کو نہ سمجھا سکوں۔ یا اللہ میں نے بڑوں کو لیٹے دیکھا، بیوی یہ کہتی انہیں دلی دعا کرو، بچے بھی کہتے ہیں آسانی دی دعا کرو، اللہ ایسی نوبت نہ ہے کہ آسانیوں کی دعا کرنے لگ جائیں، اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، یا اللہ آخری وقت کی نماز بھی اپنے گھر میں بلا کے پڑھا دینا، اللہ موت سے پہلے کسی کے پانی کے گلاس کا محتاج نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اللہ جو کلمے کی دولت تو نے بچپن میں عطا فرمائی تھی، اللہ اس دولت کے ساتھ خاتمہ بھی فرمانا، اور دولت وہ کلمے والی اللہ میرے قبر کے اندر میرے ساتھ بھیج دینا۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور میرے پیارو، بچہ چولہا جل رہا ہو، لکڑی میں آگ جل رہی ہو، گیس کا ہیٹر چل رہا ہو، گیزر چل رہا ہو، بچہ قریب جائے سارا گھر والا چیختا ہے، اور تمہارے سامنے تمہارے بچے جب جہنم میں جائیں گے، بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا؟ گرمی کی وجہ سے دھی کو کہتے ہیں نانا روٹی پٹھانوں سے لے آ، ہوٹل سے روٹی لے آئیں گے، اللہ اکبر، چولہے کے اوپر ایک روٹی کی گرمی برداشت نہیں ہونے دیتا، جب جہنم کے چاروں طرف کے اندر جلایا جائے گا، بتا گرمی وہ کیسے برداشت کرے گی؟ رویا کرو اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر، ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا؟
جن کو اللہ سے رو رو کے مانگا، جن کو منت مرادیں لے لے کے مانگا، سجدوں میں تسبیح پڑھ پڑھ کے مانگا۔ خدا کے بندو تمہیں اپنے پہ رحم نہیں آتا، اپنے بچوں پہ تو رحم کرو، ان پر تمہیں کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آرڈر میں نہیں دے رہا، یہ آرڈر میرے عزیزو ہمارا خدا ہمیں دے رہا ہے۔ ایک بچہ گھر میں نہ کھائے باپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے، جب سارا کنبہ جہنم میں جائے گا تو بتاؤ میرے عزیز اس کے چہرے پہ کیسے مسکراہٹ آئے گی؟ بیوی جہنم میں جائے گی، شوہر کی پکڑ ہوگی، اولاد جہنم میں جائے گی، باپ کی پکڑ ہوگی، بھائی جہنم میں جائے گا، بہن جہنم میں جائے گی، بھائی کی پکڑ ہوگی۔ کیوں بھائی؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے بھائی۔ کیا تمہیں سالم یاتیکم نذیر، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، بڑے بڑے ٹکوسلے کرتے تھے۔ بیوی کن کے حوالے کر کے آئے ہو؟ 4 مہینوں میں نکلے ہو سال کے لیے، تمہیں تم بیویاں کس کے پاس چھوڑ کے آئے ہو؟ کتنا بڑا اٹیک کرتے ہو۔ نبی مدینے میں، زینب مکے میں، بتا نبی زینب کس کے پاس چھوڑ کے آیا تھا؟ شرم نہیں آتی؟ ابو ایوب انصاری کا مولانا ذکر فرما رہے تھے، جس کی میت کو بھی اونٹنی پہ پھرایا گیا، بتا وہ کنبہ کس کے سپرد چھوڑ کے آیا تھا؟ یہ تو مدینے کے اندر میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیسا پیارا صحابی تھا۔ اللہ نے اس گھرانے کو آج تک میرے عزیزوں اور قیامت کی صبح تک اللہ نے بلند کر رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ حضور کی اطلاع ملی کہ آپ مدینہ شریف میں تشریف لا رہے ہیں۔ بنو نجار کی بچیاں، میں وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا اور بار بار دیکھتا ہوں جہاں بنو نجار کی بچیاں کھڑی تھی، آج وہاں گراج 4 دیواری لگی ہوئی ہے۔ وہ بچیاں کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ بنو نجار کی بچیاں میرے عزیزو صدائیں بلند کر رہی تھی، یہ بنو نجار کی بچیاں دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پتہ رحمت والے نبی نے اپنی سواری کو روک دیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، بنو نجار کی بچیاں میری اماں کے خاندان کی بچیاں ہیں، اور میرے صحابہ جلدی کرو جلدی کرو، ان بچیوں کو، عمر کی کچیوں کو میری سواری پر بٹھا دو، ان کے ننھے ننھے پیروں کے تلووں پر گرم گرم پتھر لگ رہے ہیں، میں محمد کو درد ہو رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے گھر کے ویڑے ڈیرے کھول دیے، دروازے کھول دیے، ہر ایک نے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ افسردہ درد مندانہ انداز میں گھر آئے۔ بیوی کہنے لگی چہرہ تیرا کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ تگلہن، کوئی تو باتیں ہیں جس نے تجھے افسردہ کر دیا۔ ٹھنڈا کیا ہوا؟ کہ آج سارے مدینے کے لوگوں نے اپنے ویڑے کھول رکھے ہیں، طرح طرح کے کھانے کی خوشبوئیں گھروں میں آ رہی ہیں، کسی نے کپڑے، کسی نے گو تکیے لگائے۔ کب تجھے کیوں رونا؟ کاش میرا بیڑا بھی اونچا ہوتا، کاش میری بیاس بھی چادریں تکیے ہوتے، میں بھی اپنا گھر سجاتا، کیوں میں بھی کھانے پکاتا، کیوں کیا پتا اللہ کا نبی میرے گھر مہمان بن جاتا۔ اس نے رو کے نہیں دکھایا، 3.5 نصیب پھٹے، نہیں کہنے اچھا اتنی سی بات۔ یہ پانی کا برتن پڑا، ذرا اسے دھو، اسے پانی کا برتن بھر کے لا، کیوں بھر کے تو لے کے آ۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں برتن بھر کے لایا تو دیکھا میری بیوی بیڑے میں جھاڑو لگا رہی ہے اور بیڑا صاف کر رہی ہے۔ جب پانی چھڑکاؤ، کہ میں نے پانی چھڑک، میں نے کہا کرے گی کیا؟ کہ اللہ اکبر، تو اپنا کام کر۔ جب بیڑا تر و تازہ کر دیا، صاف ستھرا کر کے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، میری بیوی نے وہ جھاڑو کونے میں، پانی کا برتن کونے میں، میرا ہاتھ پکڑ کر بیچ ویڑے میں بیٹھ گئی۔ کہہ لگا ابو ایوب آج تو نے آمین کہنی ہے، دعا میں نے کرنی ہے، جو میں کہوں پجھارتے نہ بجانا، بس آمین کہتے جانا۔
اللہ تیرا شان بھی بڑا، تیرے محمد کا مان بھی بڑا، اللہ ہم کہاں، ہمارا دامل کہاں، تیرے نبی کا مقام قیام کہاں، ہمارا ویڑا کہاں۔ یا اللہ آج اگر رحمت کا چھینٹا برسا دے، اللہ ہمارے ویڑے کا مان بڑھا دے، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، ابو ایوب کے گھرانے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابو ایوب کہتے میں یوں کر کے دیکھ رہا کیا کہہ رہی ہے، اگلا جملہ کہنے گا اللہ اپنے سونے محمد کو ہمارے کچے ویڑے کا مہمان بنا دے۔ میں آمین بھی کہتا جاتا، حیران بھی ہوتا جاتا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا گھر والی سوچ سمجھ کے مانگ، کیا مانگ رہی ہے؟ کہ ابو ایوب تیرے سے نہیں مانگا، سارے جہان کے رب سے مانگا ہے۔ ابو ایوب اللہ اکبر، پتہ ہے میں نے جھاڑو کیوں دلوائی، پتہ ہے میں نے پانی تیرے سے کیوں چھڑکوایا، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، باقی وہ جانے اس کا مہمان جانے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں دعا کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، رحمت عالم کی سواری دور سے یوں کر کے آنے لگ گئی، اللہ اکبر۔ جب سواری میرے بیڑے کے قریب آئی میرا دل ہول کھانے لگ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگ گیا۔ اچانک رحمت والے نبی کی سواری میرے گھر کے پاس آئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اونٹنی کی مہار اونٹنی کے گردن پہ ڈال دی، فرمایا اب یہ اونٹنی اللہ کے امر کے تابع ہے، اب اس کی مہار میرے ہاتھ میں نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب وہ اونٹنی میرے دروازے پر آئی اور اس نے یوں کر کے رخ موڑا اور اپنا سر اندر کر کے گردن میرے ویڑے میں ڈالی اور یوں جھانکنے کر لگ گئی، پھر حضور کا مکھڑا دیکھا، آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کہ میں اچھل کے حضور کے سامنے آیا کہ یا رسول اللہ یہ مہمان میرا، مکان میرا۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب مبارک ہو، ابو ایوب مبارک ہو، اللہ اکبر، آج تو میزبان بن گیا، سارے نبیوں کا سردار تیرے گھر کا مہمان بن گیا۔ سودا تو کر اللہ کے ساتھ تھوڑا سا، زبان سے میں نہیں دے رہے، تانے دے رہے، ذرا دل کا سودا تو کر۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور مجھے تیرا چہرہ نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال اولاد نہیں چاہیے، یہ پورے وجود کے اندر ایک پائیا کا دل کا گوشت کا ٹکڑا یہ مجھے دے دے، میں سارا جہان تجھے دے دوں گا۔ میرے محترم دوستو، آپ بھی غلام رسول، ہم بھی غلام رسول ہیں میرے عزیزو۔ پھر وہی بات، دکان کے اندر جو سامان ہے اسے باہر لے کے آؤ، جتنی محبت کا دعویٰ ہے اتنا اظہار محبت کر کے دکھاؤ، سر کے بالوں سے لے کے داڑھی تک، داڑھی سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کے کردار تک، پیروں کے نخونوں تک۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سارا جہان لال تال کرے، اچھا کہ برا کہ، انشاءاللہ میں محمد عربی کا ہر دور کے اندر غلام بن کے دکھاؤں گا۔ زیادہ وقت نہیں لیتا، آؤ ایک بات کروں اور دعا کرتا ہوں۔ یہ جو سر کے بال ہیں ان کا حلیہ درست کر لو، بس یہاں سے شروع کرو۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا اللہ پہ چھوڑ دو۔ سر کے بال ہیں، جو آپ کی کٹنگ کا طریقہ کار ہے، کسی نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، کسی نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، یہ دونوں طریقے یہود و نصارہ کے ہیں۔ بال اوپر کی طرف کرنا اور بیچ میں مانگ نکالنا، یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اوپر کے یہ بال، سر کے بال اوپر کی طرف کرو، نیب دار بال نیچے کی طرف کرو، مونچھیں کترواؤ۔ مشرکین یہود و نصارہ مجوسیوں کی طرح مونچھیں مت رکھو، اتنی مونچھ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی مونچھوں کے بال پانی میں، لسی میں، شربت میں، سالن کے ساتھ ملیں۔ آپ کی مونچھوں کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، اگر کتروا دو گے تو میرے عزیزو منڈوا دو گے، نفاست ہے، ورنہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، تینوں طرف سے۔ جو آپ نے رکھی آپ کو مبارک ہو، لیکن میرے عزیزو اس کا معیار کوئی نہیں، جو میں نے رکھی وہ مجھے مبارک ہو۔ تینوں طرف سے ایک مٹھی، یہ مٹھی دائیں گال سے ایک مٹھی، بائیں گال سے ایک مٹھی، یہ ایک مٹھی سے زیادہ رکھو گے تقویٰ ہے، کم رکھو گے تو فتویٰ ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ داڑھی سنت کے ساتھ واجب ہے، واجب ہے، واجب فرضوں کے قریب ہوتا ہے۔ وطروں کے اندر میرے عزیزو نماز میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، سجدہ سہو نہ ہو تو نماز لٹانی پڑتی ہے۔ داڑھی واجب ہے، تینوں طرف سے داڑھی واجب ہے۔ میرے محترم خدا کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم کسی کی نہ مانو، آمنہ کے لال کو مانو، کسی کو نہ دیکھو، آمنہ کے لال کو دیکھو۔ جب حضور کی سواری معراج پہ تشریف لے گئی، سدرۃ المنتہا سے اونچی ہو گئی، اللہ اکبر، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو 8 فرشتے
الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. 24واں پارہ. اللہ کے فرشتے، عرش کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور مومنین کے ماں باپ اولاد بھی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ گناہ انہوں نے کیے، معافی ہم تیرے سے مانگتے ہیں. جب حضور کی سواری میرے عزیزو رحمت عالم جب ان عرش کے فرشتوں کے پاس سے گزرے، اس طرح اوپر جب اوپر جانے لگے تو 8 حاملین عرش نے حضور کا چہرہ دیکھا. عرش کے آپ کے چہرے کے پر داڑھی کو کھلتا دیکھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر اتنی پیاری داڑھی کو سجا دیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، کم از کم یہ سنت تو زندہ کرو، مونچھوں کو کتروانا، داڑھی بڑھانا اور بال اوپر کی طرف کرنا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک مرتبہ سر سے ٹوپی اتار کر بال یوں کر کے اوپر کی طرف کر لیں، ایسے بال اوپر کی طرف کر لیں. اپنی دائیں بائیں کی مانگ کو ٹھیک کر لیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کیا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ نے سنت کے مطابق بال رکھنے کا ارادہ کیا تو یہی بیٹھے بیٹھے اللہ نے سب کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. 2 کام کرنے آج کا سبق. اگر آئندہ نہیں بلاؤ گے یا مقدر میں نہیں تو پھر آج کا سارا ہی سبق سن لو. اگر شاہبودین دوبارہ موقع دیں گے تو پھر میرے عزیزوں صرف آج کا سبق 2 کام. 5 وقت کی نماز اور رزق حلال. رزق حلال نہ ہو تو نماز بیت اللہ میں بھی دوستی نہیں کرتی. رزق حلال نہ ہو تو مدینے کے اندر بھی نماز دوستی نہیں کرتی. رزق حلال ہو پھر دیکھنا تم گراؤنڈ کی طرف نہیں بھاگو گے، تم فحاشی بے حیائی کی طرف نہیں، تم خدا کے گھر کی طرف بھاگو گے. پاور ہے، میگنٹ ہے رزق حلال. حلال کمانا اور حلال کھانا، اس میں سود کا پیسہ، لوڈو کا پیسہ، سنوکر پہ پیسہ، میچ فکسنگ کا پیسہ، وہ مال میرے عزیزوں غربت کی وجہ سے. ایک بندے کو میرے عزیزوں جوسر کی ضرورت تھی. بچے کہتے ابا جوس پینا. باپ نے جوسر مشین پتہ کی 6000 کی. اس نے کہا قسطوں کے اندر 7000 کی، لیکن آپ یہ قسطیں بھائی 6 مہینے میں دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا. اچھا بھائی اگر 6 مہینے میں نہ دے سکا تو 7 کی جگہ 8 ہو جائیں گے. اگر 7 میں نہیں دے سکا 8 کی جگہ 9 ہو جائیں گے. یہ اوپر میرے عزیزوں پیسہ ایک مقرر ہو جانا، پھر اس کے بعد میعاد گزرنے کے بعد جو پیسہ بڑھانا حرام ہے، نسلوں میں جائے گا. حسن تو دوبالا کرے گا لیکن کردار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. کریں گے کوشش میرے عزیزوں؟ کون 5 وقت کی نماز کی پابندی آج ہی سے انشاءاللہ تقوی پرہیزگاری پہ چلیں گے. بس اذان ہونے والی ہے.